نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. آج کی اس درسی نشست میں آپ سب کو خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے جو احباب میری گفتگو سن رہے ہیں انہیں لاہور سے تشریف لانے والے 10 ساتھی جو ملاقات کے لیے آئے سب کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اپنی طویل علالت اور بیماری کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا کہ الفاظ اور معانی پر میری گرفت کس قدر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرے. جو بات کی جائے گی وہ انسانیت اور آدمیت کی بہتری کے لیے ہوگی، ان کی آخرت سازی کے جذبے سے ہوگی. اپنے خاص دوست جہاں جہاں میری بات سن رہے ہیں ان کا گھروں میں محصور ہونا میری طبیعت پر اگرچہ منفی اثرات مرتب کر رہا ہے، لیکن قوموں کو بڑے مقاصد کی خاطر ان حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیاں قبول کرے.
مجھے اس بات کا شدت سے ادراک ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے. آج فضاؤں میں معرکہ بدر کی روشنیاں، جلوے اور عزائم چمک رہے ہیں. مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ آج یوم الفرقان ہے. ایسا دن جس دن نے سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو الگ الگ شناخت دے دی اور انسان صراط مستقیم کے نشانات جاننے کے قابل ہو گیا. قابل احترام سامعین، ناظرین، یوم بدر ہو یا یوم الفرقان، ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ قصہ جانا جائے اور تاریخ کے اوراق سے پردہ کشائی کی جائے. میرے خیال میں اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن عصر رواں کے اندر زیادہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یوم الفرقان سے ہم اس دور میں کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے اندر ان اصولوں کی خوشبو کیسے پیدا ہو سکتی ہے جو اصول رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے روشنی بن کر پھوٹے تھے. بلا شبہ بدر ایک بیضوی میدان ہے جو مدینۃ الرسول سے جنوب کی طرف 80 میل ہے. آج کے دن اسی میدان کے اندر مشرکین مکہ پہنچے تھے اور وہ اپنی کثرت تعداد پر فخر کے میلے رچا رہے تھے. وہ اپنے ساتھ رقاصائیں لائے تھے کہ وہ رقص کریں. وہ اپنے ساتھ گویے اور گلوکار لائے تھے تاکہ وہ جذبوں میں ہی جان پیدا کریں. ان کے پاس اسلحہ تھا، ساز و سامان تھا، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگ بڑے تھے ان میں مہاجرین میں سے 82 لوگ جن کا جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا، اور 231 لوگ انصار تھے جو مدینہ سے آئے تھے، اور ان کا پرچم سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت مصعب ابن عمیر
رضی اللہ تعالی عنہ درمیان میں چل رہے تھے. ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف حضرت سعد تھے. مجاہدین اسلام اور غلامان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی جذبوں سے سرشار تھے. انہیں موت اور حیات کی تعریف ایک ہی صورت میں جاننے کا تجربہ تھا کہ حضور سے وفا جس رنگ میں بھی ہو جائے اس وفا کو نبھایا جائے. نہ زندہ رہنے کی حرص تھی اور نہ مر جانے کا خوف تھا. دونوں سے بے نیازی اس قافلے کی دولت تھی. آسمان نے اس قسم کا کارواں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ. ٹوٹی ہوئی تلواروں سے آج کفر کا سینہ چھیدنے کے لیے غلامان رسول کو اجازت ہو گئی تھی کہ تم نے جتنا صبر کیا، تم نے جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھا، آج الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، انہیں اذن ہو گیا، ان کو اجازت ہو گئی کہ اب وہ اپنے اندر جو خفتہ صلاحیتیں ہیں، پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، آج ان کو آشکار کریں اور بتا دیں کہ ایمان کی قوت کتنی ہوتی ہے اور ایمان کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اور ایمان کی دل ربائی جب پھول بن کے سامنے آئے تو اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، اور جب یہ بجلی بن کر برسے تو اس شعلہ جوالہ کی گرفت کیسی ہوتی ہے. ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے اندر صرف اور صرف قرآن کے اترنے کا جلوہ نہیں ہے، میرے حضور کی بحیثیت رسول بعثت کا بھی جلوہ ہے. اور پھر اس رمضان المبارک میں دنیا ایک نئے تجربے سے آشنا ہو رہی تھی کہ ایمان بچانے کی خاطر جہاں تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں تک قدم بڑھائے جا سکتے ہیں. تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ غزوہ اور یہ لڑائی حضور کے مدینہ آنے کے بعد دوسرے سال ہی یہ ایک بڑی بھیڑ کی صورت میں سامنے آئی. صبر کے سال کتنے طویل تھے، اور معاف کیجیے ابھی اسلامی ریاست نے ننھا سا وجود قائم کر کے رحمت کا چولا ابھی ابھی پہنا تھا کہ بدر ایسا معرکہ مسلمانوں کو پیش آیا. میں عرض کروں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائیوں کو کبھی بھی اپنا مقصود نہ قرار دیا. قرآن حکیم نے ہمیشہ اعلان کیا
اور ان آیات کے جلوے جس وقت آپ ملاحظہ کریں تو آپ اس کا معنی کیا سمجھیں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیا مکہ کے در و دیوار اور اس کوہستانی سرزمین کی سنگلاخ روحانی چٹانیں اس بات کی دلیل نہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک کبھی بھی اپنے کتاب حیات کا کوئی صفحہ کسی کو ایسے نہ پڑھنے دیا کہ جس میں زحمت ہو، کلفت ہو، تکلیف ہو، کسی کو دکھ دینا ہو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رحمت کا مجسمہ تھے اور کرم کا پیکر ہی رہے۔ آپ نے اپنی سیرت اور اسوہ کا یہ پیغام دل پذیر رکھا۔ میں عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم بعض قوتوں کو بعض قوتوں سے ٹکرا دیتے ہیں، اور ٹکراتے اس لیے ہیں تاکہ فساد ختم ہو، اور فساد کا کلہ کما کیا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَأُهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعضوں سے پیچھے نہ ہٹاتا تو گرجوں کا نظام، مساجد کا نظام، عبادت گاہوں کا نظام یہ تو زیر و زبر ہو جاتا، درم برم ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت مساجد کا نظام اور عبادت گاہوں کا نظام درم برم ہو تو جو پرچم پکڑنے والے ہیں ان سے کسی جگہ خطا ہوتی ہے، کسی جگہ ان سے غلطی ہوتی ہے، وہ اپنے انجام کو جانتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ داور محشر کیا کرنے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ خانقاہوں اور زاویوں کے اندر جو لفظ دھیمے انداز میں ادا کیے جائیں وہ تلوار نہیں ہوتے، نہ ہی وہ سپاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی کاٹ بڑی گہری ہوتی ہے، اور جس وقت ان کی کاٹ گہری کاٹ تاریخ کا روشن نشان بن جاتا ہے تو قومیں اندازہ نہیں کر سکتی کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ جناب، میں تو آج نصیحتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک ایسی قوم تیار کر دی تھی جو نہ تلواروں سے ڈرتی تھی، جو نہ شمشیروں سے اور نیزوں اور بالوں سے ڈرتی تھی۔ واہ واہ، ستاروں کی چھب میں وہ کیسے قدسی لوگ تھے کہ موت ان کو خونخوارانہ نظر سے دیکھتی تھی، لیکن وہ موت کو بھی کہتے تھے کہ تو اپنی طاقت اور خنجر آزما لے، محمد کے غلام اپنے سینے آزمانے لگے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی قوم، ایک ایسی ملت تیار کر دی تھی۔ میں یہاں ذرا رک کر کے
عرض کرنے لگا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے تھوڑے لفظوں کو بھی زیادہ کاپیوں میں محفوظ کیا جاتا ہے اور دور تک ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میرے الفاظ پر غور کریں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت فلسطین کے مسلمانوں نے کنکروں اور روڑوں اور اینٹوں کے ساتھ ایک خونخوار اور ظالم قوم کی زندگی کی تلوار کی باڑ موڑ دی، اور وہ قدس کے سائے میں پریشان ہو گئے کہ یہ کیا لوگ ہیں کہ ان کی عورتیں مارچوں میں بچے جنم دیتی ہیں، مارچوں میں بچے جنم دیتی ہیں، لیکن یہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ پتھر لے کر کنکر لے کر اپنے دشمن پر پل پڑتے ہیں۔ یہاں آسمان یہ کچھ دیکھ رہا تھا، دوسری طرف میں عرض کروں کہ ہندوستان کا برہمن یہی تجربہ جس وقت کشمیر کے پہاڑوں کی اوٹ میں کر رہا تھا کہ کشمیری عورتیں اور بچے اور بوڑھے اپنے گھروں سے وہ بعض اوقات ڈوئیاں اور چمچے لے کر جیسا ٹڈی دل فوج پر پل پڑتے، تو ان کے ہوش گم ہو جاتے۔ آئیے میں تیسرا تجربہ بتانے لگا ہوں کہ 25 سال یا 30 سال افغانستان کے پہاڑوں کے اندر بارود، کیمیائی اسلحے، گولیاں اور رقص کرتی موت مسلمانوں کے جذبوں کو شکست نہ دے سکی۔ وہ آج بھی اپنے عزائم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دولت اور ثروت کی تجاریاں ان کے سامنے کھول دی گئیں، لیکن وہ سرے منہ اپنے مقصد کی دہلیز سے پیچھے نہ ہٹے۔ خطرہ محسوس ہوا کہ اب چائنا کے لوگ بھی کہیں ایسے نہ ہو کہ مدد کرتے کرتے ان کے ابلتے سینوں سے آواز آنے لگ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آسمان کے نیچے اس قسم کا کوئی تجربہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک نیا تجربہ ہوگا۔ وہ لوگ جو جھوٹ کے اتحاد سے انسانیت کو اپنے نخچیر ظلم سے ان کی چھاتیاں چھیدنا چاہتے ہیں اور رقصاں موت کی آغوش میں ان کو لے کر پیوند خاک ان کو بنا دینا چاہتے ہیں۔ خیال ہے این خیال است و محال است و جنو، سوچتا ہوں این خیال است و محال است و جنو۔ یہاں چہروں اور بدنوں کے غالب شہادتوں کے جام پی لیتے ہیں، لیکن یہاں نسلیں جو نئی تیار ہوتی ہیں وہ دراصل گنبد خضرا کو آنکھوں سے چھو کر وہ طہارت حاصل کرتی ہیں کہ ان کے رگو پے میں محمد محمد کا ترانہ گونجنے لگ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامیان عالم، آج بدر کے دن سب سے پہلے میں مسلمانوں کو یاد کراؤں گا کہ وہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن خود کو اور اپنی نسلوں کو
اچھی تربیت دینا اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا عزم سینے میں پیدا کرنا، اس سبق کو نہ بھولیں۔ آئیے پھر میں آپ کو بدر لے جاؤں۔ بدر میں جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اپنے عزائم میں ٹکرا گئے، انصار نے کہا کہ ہم لڑیں گے، مہاجرین نے کہا کہ ہم لڑیں گے۔ ان کے ابھرتے ہوئے پرچموں کے اندر ان کے عزائم کی روشنی تاریخ نے اس قدر گہری رقم کر دی تھی کہ اب کوئی شخص ان نقوش کو سمجھنے میں غلطی نہیں کھا سکتا تھا۔ جس وقت آمنے سامنے ہوئے، اللہ اللہ، انصار نے کہا ہم لڑیں گے، تو مشرکین مکہ کے عمائدین اور اکابر اور صنادید نے یہ کہا کہ ہماری تو تم سے جنگ ہی نہیں ہے، ہماری جنگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والا نکلنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے وہ جنگ جو بدر میں چھیڑی گئی وہ آج بھی جاری ہے، وہ آج بھی جاری ہے۔ صرف اس فوج کے اندر چہرے بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کبھی کون کبھی کون کبھی کون۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے گھر کا کوئی فرد باہر بھیجیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رحمت کی جھرجھری لی اور رحمت کی جھرجھری لے کر اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی کہ کبھی کسی زمانے میں کسی محمد کے گھر کے دشمن کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ضعیف ہیں، یہ نزار ہیں، یہ میدان کے لوگ نہیں ہیں۔ جب آسمان للکارتا ہے تو محمد کا کوئی بیٹا سامنے آ ہی جاتا ہے، اور پھر روحانی امانتیں ادا ہونے لگ جاتی ہیں، پھر روحانی امانتیں ادا ہونے لگ جاتی ہیں۔ اگر میرے لفظوں پر گرفت نہ ہو اور مجھے معاف کیا جائے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت کا دینا ایک، قرآن کا سنانا پڑھانا دو، اور جاسوسی کا نظام قائم کرنا تین، لوگوں کو ہر سطح پر مقابلے میں صلاحیت بخشنا چار، علم کی روشنی عام کرنا پانچ، اور سائنسی تحقیق کی بنیاد پر روحانیت کو منظم کر دینا پانچ۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبوں کی طرف بڑی توجہ دی تھی۔ میرے گلے میں پھانسی کی رسی نہ ڈالیں، وہ مخبری کا نظام اور جاسوسی کا نظام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کا سالار ابو طالب تھا، اور اسلام کے کام کو رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظم کر رہے تھے۔ اگر ابو طالب نہیں تھا تو اس کام کو منظم کرنے والا کون سا بابا رحمت کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے مکہ کی سرزمین پر چٹانوں کے نیچے، وادیوں کے اندر اور پتھروں کی اوٹ میں اور غاروں کے سائے میں جس نے ثابت کیا تھا کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے محمد کا بال بھی نہیں بیکاج کیا جا سکتا۔ میرے ہاتھ سے کہیں میرا عنوان سرک نہ جائے، ویسے میں بھی بیمار ہوں، تو بیماری میری زمام گرفت نہ بن جائے۔
کہا جی ہماری جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے ہے انصار مدینہ، ٹھیک ہے تم سورما ہو، تم بہادر ہو، تم لڑ سکتے ہو، تم اس سرزمین کے نشیب و فراز سے آگاہ ہو، مانتے ہیں، تم تلوار کے دھنی ہو، تم نیزوں کا استعمال جانتے ہو، تمہاری ٹانگوں میں شیر سے بھی زیادہ دوڑنے کی طاقت ہے، اور تمہاری رگوں کے اندر ابلتا کھولتا خون ہے، تم اپنے مقصد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو، سب تسلیم، لیکن ہماری جنگ تو تم سے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کوئی بندہ، لو تاریخ کی نظر رکھنے والوں دیکھو کون جا رہا ہے، یہ علی جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا حمزہ، بھائی علی اور عبیدہ ابن حارث، تینوں نکلو۔ شفق نے سرخی کا لباس پہنا، ہوائیں مچلیں، دھوڑیں، اور مجاہدوں کی زلفوں سے انہیں اٹکیلیاں کیں، کلمے کا ورد ہوا، اللہ اکبر کی صدا گونجی، اور جبرائیل آئے، میں بھی آ گیا ہوں نعرہ لگانے کے لیے۔ علی وقار دوستو، واہ 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 واہ۔ آج اماموں کا رنگ بھی سبز تھا، ہماری تو مرضی، کبھی پہن لیتے ہیں کبھی اتار لیتے ہیں، لیکن فرشتہ جس وقت سبز امامہ پہنے وہ اتارتا نہیں، اس کی اداؤں میں دوام ہوتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوتا ہے، غلامی۔ یہ لو جی حضرت علی نکلے، اللہ اللہ اللہ، حضرت علی نے رجز پڑھا، اور جس میں نعت رسول کا رنگ تھا، اور قدم بڑھے، محمد عربی کا طواف کیا، جمال رسول سے اپنے چہرہ جہاد پر غازہ ملا حضرت علی المرتضیٰ، اور پھر اپنی تلوار گھمائی، ادھر سے حضرت حمزہ، ادھر سے عبیدہ ابن حارث، ادھر جو عتبہ شیبہ اور ولید جو نکلے تھے، ان کا کام تمام ہوا، وہ تڑپے اور رقص سے بسمل کرتے ہوئے نظر آئے، اور تاریخ نے لکھا علی کا مارا کبھی بچتا نہیں ہے، مولا علی کرم اللہ وجل کریم۔ علی وقار دوستو، علی وقار دوستو، میں تو بدر کا نقشہ روایات صحیحہ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ پھر گھمسان کا رن پڑا، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں، رب ذوالجلال نے کہا کہ ذرا اس سے پہلے اس منظر کو بھی دیکھ لو، ادھر رقص ہو رہا ہے، ادھر عصمتیں لوٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ادھر بہت بڑے بڑے شریف زادوں کی مائیں بدر کے اندر ناچ ناچ کر کے وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اپنے گلے کے ہار تمہارے گلوں میں ڈال دیں گے۔ اے علی، آپ کے کان میں بھی کوئی آواز پڑی؟ انہوں نے کہا پڑی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر اس زمین پر تیرا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اے علی، اے حمزہ، سلام تمہیں کہ کائنات میں عبادت کی تاریخ لکھنے والے محمد کے بھائی علی ٹھہرے۔ میں جانتا ہوں کہ اب جذبات الفاظ کے بتاشے کھانے لگ گئے اور جلیبی کھانے لگ گئے ہیں، لیکن میں تھوڑا واپس جاتا ہوں۔ مسلمانوں، تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ میں چہروں کا کچھ نہیں کہتا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس زمین کا مقدر ہے کہ محمد کا کوئی دیوانہ اللہ اللہ کرتا رہے، نہ کوئی کرونا، نہ کوئی مرونا، نہ کوئی جرونا۔
کوئی محمد کے دیوانوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہ کے کہ موت سے تو یہ حضور کے غلام نوکر ڈرتے ہی نہیں، لیکن میں اپنے وطن کی قیادت کو خراج تحسین ضرور پیش کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جو جنگ دماغ سے لڑی جا سکتی ہو اسے خام خواہ تلواروں کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ایک روایت میں نے پڑھی جس میں کہا گیا کہ جس وقت تم دنیا کا کوئی کام کرو تو اتنے انعماق اور سلیقے سے کرو کہ کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ اس نے ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے، اور جب تم کوئی آخرت کا کام کرو تو اتنے خلوص سے کرو کہ اس نے ایک منٹ بھی دنیا میں نہیں رہنا، ابھی جانے والا ہے، ابھی جانے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے اس دور کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت تمہیں یاد کرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری مدافعت، تمہاری جو دشمن قوتیں ہیں تم سے اللہ خود دور کرتا رہے۔ اس سے اور زیادہ آپ کیا لفظ سننا چاہتے ہیں؟ اگر مچھر اور مکھیاں مل کے کبھی مسلمانوں پر حملہ کریں گی تو مچھر اور مکھیاں آپس میں لڑ پڑیں گی، محمد کے دیوانے اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ میں حاکم نہیں ہوں، مجھے حکمتوں کا اندازہ نہیں ہے، مجھے فنڈز کا اندازہ نہیں ہے، مجھے جو طاقت چاہیے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں ایک زاویہ علم اور زاویہ محبت میں بیٹھنے والا چھوٹا سا خادم دین ہوں، جو تمہیں ایک آیت قرآن مجید کی سنا رہا ہوں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مدافعت کرتا رہے گا۔ بدر میں کامیابی کیوں ہوئی؟ کہ وہاں ایمان کا سورج چمک رہا تھا۔ احد میں کامیابیوں نے قدم کیوں چومے؟ کہ وہاں ایمان کا سورج نصف النہار پر تھا۔ معاف کرنا، احزاب کے اندر کفر کی زنجیریں کیوں ٹوٹیں؟ اس لیے ٹوٹیں کہ علی جیسا ایماندار اور صدیق اکبر جیسا ایماندار میدان میں تھا۔ غالب نہیں، یقیناً یہ بات کہنے لگوں کہ حضرت عمر کے دور میں جب زیر و زبر کر دیا علاقوں کو اسلامی فوجوں نے، تو عیسائیوں کے حکمران نے عمائدین اپنے اکٹھے کیے، اور عمائدین اکٹھے کرنے کے بعد کہا کہ 1000 شہر جو ہیں، 1000 cities and towns، یہ مسلمانوں نے فتح کر لی ہیں۔ ان کی فتح کا راز کیا ہے؟ تو ان کے عمائدین نے جواب دیا کہ بات جنگ کی ہوتی تو ہم ان سے جنگ جیت جاتے، لیکن جس وقت بات اخلاق کی آتی ہے اور تعمیر اخلاق کی آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بھیجے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے چاند کا چہرہ کاٹ کر کے محمد کے صحابہ بنا گئے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اتنے عظیم لوگ۔ تو جس قوم اور جس ملت کے پاس اخلاقی طاقت نہیں ہوتی وہ شکست کھاتی ہے۔ اگر مجھے معاف کر دیا جائے تو میں یہ لفظ کہہ دوں کہ امریکہ سے لے کر کے میرے وطن کے پڑوس تک
کسی جگہ سے کسی آدمی کی کوئی بات کسی سے ملتی نہیں. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور معاف کریے، اگر ملتی ہے تو صرف فائٹ کرنے کی بات اور چند جملے ہیں جو امریکہ سے لے کر ادھر تک وہ سیم ایک ہی جیسے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر بند لوگ مشکوک نظروں سے اب دیکھنے لگے ہیں. وہ ایسا ادارہ جو ہے اس نے اپنا اخلاق درم برم کر دیا ہے. ٹرمپ خود کہتا ہے کہ یہ کر گیا اور یہ کر گیا. مجھے نہیں معلوم کہ جس وقت بڑے ہنس کھیر کی پلیٹ سے موتی تلاش کرنے کی فکر میں نکل پڑیں تو ان کو موتی ملتے ہیں یا کھیر ملتی ہے یا کھا جانے والے کیڑے. ان کا مقدر بن جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. لیکن میں اتنا ضرور آپ کو کہتا ہوں کہ فلسفہ سنو. قرآن مجید نے جو فلسفہ دیا اس پر غور کرو. رب کریم نے کہا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. یاد رکھنا، مدافعت کی جنگ میں کبھی خائن جھوٹا بندہ وہ کبھی فاتح نہیں بن سکتا. وہ جو 100 لاز آف پاور جو کتاب لکھی گئی ان میں ایک، اس وقت تو میں اسی طرح آ گیا، نیچے بیمار تھا، بلڈ پریشر، وگرنہ میں آپ کو وہ ساتھ بتاتا. اس میں ایک لا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا کوڑ مارو، اتنا کوڑ مارو کہ لوگ شک میں پڑ جائیں واقعی یہ کوڑ ہے. لیکن مدینے والے کا یہ قانون نہیں تھا. مدینے والے کے سینے پر نازل ہونے والا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خائن، بدکار، جھوٹا شخص فاتح نہیں ہو سکتا. تم اتنا سچ بولو کہ آسماں والا خود کہے کہ دیکھا یہ صدیق کیسا لگتا ہے، یہ کیسا لگتا ہے. ان کی سچائیوں اور ان کی صداقتوں کی سن رب ذوالجلال اٹھائے. یہ تھا وہ کردار کے نگینے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچے کوئی بات نہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ہر حالت کے لیے لوگ تیار کر لیے تھے. ٹکرانا چاہے کوئی ٹکرا جائیں گے، اور اگر کوئی دامن رحمت میں آنا چاہے تو ہم گودی میں اٹھا لیں، کندھوں پر بٹھا لیں. اللہ 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 اللہ، اتنے نرم دل لوگ کہ اگر کسی خیمے میں، ان کے خیمے کے اندر کبوتری انڈا دے دے تو وہ کتنے دن تک سفر کو ملتوی کر دیں کہ اس پرندے کا دل ہی کیوں نہ دکھ جائے. اگر رحمت للعالمینی کا انداز تربیت دیکھنا ہو تو یہ. اور باقی واہ واہ واہ، بدر کے دن مسلمانوں کو مسلمانی سیکھنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اللہ اکبر. مجھے بھی اداؤں کا وہ اشتیاقانہ انداز کہ حضور چادر کیے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، چادر کندھے سے گرتی ہے. ابو بکر بار بار چادر اٹھا کے کندھے پہ دیتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے، اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے. ہونٹوں کا تقدس بتائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بول رہے ہیں. سیکولرزم کی بنیاد پر جس وقت آپ نیشنلزم کے نتیجے میں قوم کو منظم کریں گے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، خالی ہاتھ پر کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن مدینے والے سے اٹیچ ہو، تعلق رکھو تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں اللہ پاک میرا مہربانی فرمائے گا، اللہ پاک میرا مہربانی فرمائے گا، اللہ پاک میرا مہربانی. آج تم نے مبارک ہو، لگانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. میں تو ہمیشہ احتیاط کا قائل ہوں کہ سینیٹائزر گیٹ اور یہ اور وہ حرم کو بھی لگا دیے ہیں.
میں تو اس زمانے کے اسلام کی بات کرتا ہوں جب حرم کا دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی قوم اور ایک ایسی ملت تیار کر دی تھی جو حالات کی زلزلہ سامانیوں سے ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ میرے بچے مجھے کم از کم اپنے ساتھی جو میرے پاس ہو، میں کہتا ہوں کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، قوی مسلمان جو ہے وہ ضعیف مسلمان سے بہتر ہے۔ تو مجھے ڈر پیدا ہوا، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ مجھے ایک شہر کے ڈاکٹر نے، جو جناب سرجن تھا دماغ کو، اس نے فون کر کے کہا جی ہمارے شہر میں 29واں یا 30واں میں آپریشن کر رہا ہوں، بچے لاک ڈاؤن کے دوران کوئی سیڑھیوں سے گرا ہے، کوئی 2 بچے آپس میں، کوئی جناب سائیکل مکان کی چھت پر چڑھا کے، کوئی اوپر سے گرا ہے۔ آج میں 29 بچوں کا آپریشن کر چکا ہوں۔ اگر شہر کے اندر لاک ڈاؤن کے دوران سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس طرح اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کرونا سے اتنے نہیں مرے جتنے رونا سے مر گئے، اور وہ اللہ کو پیارے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی علاج معالجے کا نظام ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو نصیحت کروں کہ ایسا اضطراب کا دور آ جائے جب ڈاکٹر بھی آپ کو ڈرائے اور وہ علاج نہ کرے، جب تھانے میں جائیں تو انصاف نہ ملے، جب عدالتیں چھٹیوں پر چلی جائیں، تو آپ کے جینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میں پھر بھی کہوں گا المومن القوی خیر من المومن الضعیف۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو اپنے اندر مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو۔ جس زمانے میں کوئی ہاسپٹل یہ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں لوگوں نے حکمت ایجاد کر لی تھی بندر کو دیکھ کر۔ بندر کو یہ حکیم الحیوانات کہا جاتا ہے، طبیب الحیوانات کہا جاتا ہے، کہ وائرس بندر کو لگاتے اور دیکھتے کہ یہ کیا چیز کھاتا ہے، تو وہ جس وقت کھاتا تو وائرس سارا تو ختم ہو جاتا اس سے۔ تو بڑے مزے کی بات ہے کہ کرونا کی داستان ہی بندر سے شروع کی گئی، اور کہا گیا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی ڈاکٹر چلے گا نہ کوئی بندر چلے، جہاں جہاں سے انسانیت کے لیے خیر کا کوئی چشمہ پھوٹے گا، ویسے احتیاط ضرور کرو۔ میں آج ایک اپنے عزیز ڈاکٹر فخر نیازی کی مدد سے یہ نوٹس میں نے منگائے کہ امیون سسٹم جو ہے وہ انسان کس طرح اپنا بڑھا سکتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور کس طرح، اندر کمرے میں چلے جاؤ تو تم قوت مدافعت کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو۔ ہاؤ ٹو بوسٹ یور امیون سسٹم، تم کس طرح اپنے آپ کو بوسٹ کر سکتے ہو۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایٹ اے ڈائٹ ہائی ان فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، پھل زیادہ کھائیں۔ تو پھل کھانے سے اور سبزیوں کے استعمال سے انسان کا اندر طاقتور ہوتا ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وادی عثمان کے پاس سے ایک وادی سے گزرے، تو وہاں لوگ پہلو چن رہے تھے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سرخ ہیں یہ کھاؤ، یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، میں بچپن میں خود چنا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیریز کو بڑی اہمیت دی۔ تو سب سے پہلے جس وقت امیون سسٹم فنا ہوتا ہے تو انسان کی غذا کھانے کا اس کے اندر جذبہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ نہ کھاؤں، کھانا نہ کھاؤں، میں مشروب اچھا نہ پیوں، میں کچھ نہ کروں۔ وہ کرتے بندہ گرتا چلا جاتا ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے درمیان
آپ اپنے آپ کو تیار کریں، طاقت دیں کہ اگر کوئی عالمی قوت ہے کہ وہ بوڑھوں کو گھروں میں اندر لاک کر کے مارنا چاہتی ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کریں، تو آپ خوب، ہمارے پاس ایک سپریم کورٹ کے جسٹس شاید آصف نام تھا، ان کے والد صاحب بابا یعقوب میرے پاس جو ہیں وہ آصف یعقوب کے والد صاحب خاصا عرصہ میرے پاس یہاں رہے، تو علی گڑھ کے وہ پڑے ہوئے تھے، تو جب میں ان کو دیکھتا وہ اپنے ہاتھ میں سیب پکڑے ہوتے، تو وہ سیب کھا رہے ہوتے، تو میں پوچھتا کہ بابا یعقوب آپ تو چگھی میں مٹی کے مکان میں رہتے ہیں. وہ کہنے لگے شاہ صاحب غربت کی چوٹ جس وقت پڑتی ہے اور جس وقت گرفت میں آلات لے لیتے ہیں تو بندے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا دینا چاہیے اور اس کو جینے کا سلیقہ جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. تو جناب ایمان ہے، ایمانی طاقت ہے. اگر گھروں میں بند ہو جاؤ تو سویا. ایک زمانے میں جب مجھے جیل میں بند کر دیا گیا تو میرے ایک مقتدی ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ نماز میں میری مخالفت کرتے، تو پاگل تھے، مجھے ان پاگل خانے میں بند کر دیا گیا. تو انہوں نے 11 کیلے مجھے پیش کیے اور کہا کہ اچھا پہلے 11 کے 11 کیلے تو کھاؤ. مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ کیلا کھانے سے انزائٹی دور ہوتی اور کیلا کھانے سے خوشحالی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے. جب پہلے 3 دن جیل میں گزارنا وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. اگر کھانے کے لیے کیلا مل جائے تو وار نیاز سبحان اللہ کہتے جاؤ، کیلا کھاتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، حالات اللہ پر چھوڑو، مدد اللہ سے مانگتے چلے جاؤ، مدد اللہ دے دے گا، نظر حضور کی مل جائے. تو بچے اپنے آپ اپنا امیون سسٹم جو ہے اس کو برقرار رکھو. اس کے بعد دوسری چیز ہے ایکسرسائز ریگولرلی. آپ ایکسرسائز کریں. مسلمان کے لیے ایکسرسائز کا تو مسئلہ ہی نہیں. 20 تراویحیں پڑھو تو ایکسرسائز ویسے ہی ہو جاتی ہے. اور میرے خیال میں آپ کی امیون طاقت بننے نہیں دیتے، اسی لیے تراویح بھی نہیں پڑھنے. اس کا مطلب ہے ان کے اندر حوصلہ نہ آئے، ان کے اندر کرج نہ پیدا ہو، ان کے اندر جو ہے اندر کا انسان طاقت نہ پکڑے. تو بچے اکیلے پڑھو یا سوشل ڈسٹنس سے پڑھو یا صف میں پڑھو، تراویح پڑھو، فرض پڑھو، سنتیں پڑھو، غیر وقتہ پڑھو. یہ جس وقت نماز ساری پڑھو گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ایکسرسائز، کبھی سجدے میں بندہ جائے، کبھی رکوع میں جائے. تو میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ اب کرسی پر نماز پڑھنے سے میرے پاؤں کے اندر میں نے دیکھا کہ درد اور پین. بعد میں محسوس کیا کہ اگر سجدہ دیتے ہوئے پاؤں کی انگلیاں موڑ کر کھڑی کر کے سجدہ دیا جائے تو مسلز جو ہیں وہ ان کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ عبادت کے بعد آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. ادھر اللہ راضی ہوتا رہتا ہے، بندے کی ایکسرسائز بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ویسے بھی ایکسرسائز انسان کو ہرا بھرا کر دیتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت حبشی مسجد نبوی کے اندر آ کر کے ایکسرسائز کرتے تھے نیزے، بالے، تلوار کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مجھے خود حضور نے مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور پردے میں لے کے کہا کہ دیکھو مجاہدین کیسے نظر آ رہے ہیں. تو جس مجاہدین کی حرکت کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیکھیں تو مجھے بتائیے کہ انسان کے اندر کرج ہونی چاہیے اور حوصلہ. ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز سے آپ کے دماغ کو اور سوچ کو قوت، طاقت مل جائے گی. منفی طرف آپ کا ذہن جو ہے وہ نہیں جائے گا. تیسری چیز ہے مینٹین اے ہیلدی ویٹ. اپنا وزن جو ہے اس کو منظم کرو کہ وہ نہ بہت بھاری اور نہ ڈائٹنگ کرو کہ میں تیتر کے بجائے چڑیا بن جاؤں گا مولا.
تو نہ ممولا ٹھیک ہوتا ہے نہ ہنس ٹھیک ہوتا ہے. درمیانے قسم کا وزن جو ہے وہ انسان کو مینٹین کرتا ہے. تو خوراک اچھی استعمال کرنا یہ بھی سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب اس کے بعد اف یو ڈرنک الکول ڈرنک اونلی ان ماڈریشن، یہ تو ان کا لفظ ہے. الکول استعمال کرنا، نشہ آور چیزیں استعمال کرنا، یہ امیون پاور کو ختم. دیکھیں ہمارے وطن میں ایکسرسائز کا کتنا فائدہ ہے. کسی فوجی کو کرونا نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ہر وقت تو ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، ہر وقت احتیاط کرتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ محنت کرتے رہتے ہیں. تو جو لوگ ایکسرسائز کے میدان میں اپنے آپ کو ڈالے رکھتے ہیں ان کو کیسے کرونا ہو؟ کوئی وائرس ایکسرسائز کے ساتھ آ کر کے کھلی فضا میں آئیں نکلیں، روخہ صبح اور روخہ شام کو چلنا، چہل قدمی کرنا، فضا میں آنا. پارک کیوں منع کیے گئے؟ پارک اس لیے منع کر دیے گئے کہ وہاں سے امیون پاور ملے گی، اور پاور جس وقت ملے گی کھلی فضا میں، باد نسیم کے جھونکے جس جگر کو تر و تازہ کر دیں اس میں خود بخود محمد مصطفیٰ کی حدی خانی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان عبادت کا ذوق جو ہے وہ سینے میں پیدا کر لیتا ہے. اللہ اکبر. ویسے اللہ پاک کا فضل ہے، کرم ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم گھر میں رہتے نہیں. ہماری تو مشق یہ ہے کہ میں 57 ملکوں میں پھرا ہوں، 57 کنٹریز میں گیا ہوں، اکیلا جاتا رہا ہوں. کیپ ٹاؤن سے لے کر کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کر کے آسٹریلیا تک، وہاں سے انگلینڈ تک، وہاں سے جناب فرانس سے جناب اٹلی، جرمنی، لگزمبرگ، بیلجیم، یہ سارے ممالک میں نے، ادھر سے کویت، بحرین، ام القوین، شارجہ، یمن، یہ سارے علاقے الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں. لیکن جس وقت کمرہ بند ہو جائیں تو ہم 2 سال باہر نہ نکلیں. تو انسان کے اندر ہر حالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا جو ہے وہ ہونا چاہیے. ویسے ماشاءاللہ سنا ہے کہ اعتکاف کی اجازت 5 آدمیوں کو ہو جائے گی. ایک آدمی سے بھی کام چل جاتا ہے، 5 تو 5 ہیں. تو ایک آدمی اعتکاف بیٹھ جائے تو محلے سارے کا ہی جو ہے وہ فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو ہر سطح پر، اپنے صحابہ کو، اپنی آل کو ہر سطح پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. اس کے بعد میں عرض کروں کہ گیٹ ایڈوکیٹ سلیپ، کوشش کریں کہ وقت پر سوئیں. اگرچہ نیند نہ آنا میرا اپنا بھی پرابلم ہے، لیکن جتنی دیر آپ کو نیند نہیں آتی آپ اتنی دیر چادر تان کر کے لیٹ جائیں. نہ بھی نیند آئے تو لیٹنا ہی آپ کو ریلیکس کر دے گا. آپ کہیں گے اس کی مثال کوئی سنت میں ہے؟ تو سنت کی مثال میں دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ جو ہے وہ سوتی ہے، میرا دل جاگ رہا ہو، آنکھ سوئی ہو تو فائدہ تو اس کا بھی ہوتا ہے کہ انسان لیٹ جائے، آرام کرے، ریسٹ کرے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے وہ انسان کے میک اپ کرتی ہے. اس کے بعد ٹیک اسٹیپس ٹو اوائڈ انفیکشن such as washing your hand frequently and cooking meals. ہاتھ کا دھونا اور احتیاطیں کرنا، انفیکشن سے بچنا، یہ بھی انسان کے اندر امیون پاور پیدا کرتا ہے، انسان کو مضبوط اندر سے کرتا ہے. تو میرے خیال میں تو قوم پوری بلینز اپان بلینز پیپل آج سفر کر کے صرف ہاتھ دھونے پر پہنچے ہیں. محمد عربی تو ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی دھلاتے تھے، بازو بھی دھلاتے تھے، چہرہ بھی دھلاتے تھے. تمہارا سفر معکوس صرف ہاتھوں تک پہنچا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو دیکھو انسانیت کو ہاتھوں میں اٹھا کے عرش معلیٰ پر پہنچا رہے ہیں. قافلہ انسانیت اور قافلہ آدمیت
کی بھلائی رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے. وضو کرنا، غسل کرنا، صاف ستھرا ہونا، پاکیزگی کے احکام جو اسلام میں ہیں وہ کسی اور جگہ نہیں ہیں. اس کے بعد سنیں ٹرائی ٹو مینیمائز سٹریس. یہ جو مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں جس وقت بن جاتی ہیں تو انسان کے لیے وہ بیماریاں بن جاتی ہیں. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سٹریس کیسے دور ہو. درود شریف آپ پڑھیں گے تو آپ کی توجہ درود شریف کے ساتھ لگے گی، بلکہ کوئی سیرت کی کتاب رکھے، حضور کا کوئی واقعہ سنائیں. آپ کا واقعہ، آپ کا ذہن جو ہے وہ حضور کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. آپ قرآن مجید پڑھیں. آپ اپنے بچوں کو ان دنوں خاص کر بٹھا کر کے چھوٹی چھوٹی کہانیاں اسلامی تہذیب کی سنائیں. ان کے اندر کرج آئے گی، خیال ان کا دوسری طرف چلا جائے گا. موبائل کا وحشیانہ استعمال صلاحیت سوز ہے. انسان کا دماغ خراب کرتا ہے، دل خراب کرتا ہے، وقت خراب کرتا ہے، پیسہ خراب کر دیتا ہے. تو میں نے اپنے جماعتی کام کرنے کے لیے 2 لاکھ کا ایک موبائل لیا. تو میرا حسن بیٹا آیا تو کہنے لگا یہ تو میرا ہے. عشق بھی واہ نکما ہے. میں نے کہا چل تیرا تو تیرا صحیح. میں نے کہا کدھر چھوڑا؟ کہتے ہیں جی بابا نے ضبط کر لیا ہے. اگر موبائلوں نے بابا کے بکسوں ہی میں جانا ہے تو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے خیال میں سستے قسم کے موبائل یوز کیے جائیں جن پر سرمایہ کم لگے، پیسہ کم لگے، اور ذہنی ایکسرسائز کر کے بندہ گھستے اسی مشین کے اندر سے جوا پیدا ہوتا ہے، اسی سے بدکرداری پیدا ہوتی ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو میں کر بھی نہیں سکتا. لیکن اولادیں کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اس لیے کہ بچے کے اندر عورت کو دیکھنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے. وہ جناب موبائل کے اندر ہر گند جو ہے وہ 7 سال 8 سال کی عمر میں تو دیکھ لیتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں شادی کی حس ہی نہیں رہتی، اور جب بے حس ہو کر کے شادی ہوتی ہے تو اولادیں نہیں جنم لیتی، اور اولادیں جو پیدا بھی ہوتی ہیں وہ لنگڑی، کاڑی، سم بکمن ہمیون فہم لا یرجعون. بعض ممالک آپ دیکھیں، اس ممالک میں جا کے آپ بندے دیکھیں. عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے ادھر کوئی بندہ آپ کو سونا نہیں ملے گا، کوئی بندہ سونا نہیں ملے گا. جس کو دیکھو اس کی آنکھ ادھر ٹھوڑی چیڑ. تو یہ ساری بیماریاں جناب انہی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. بندہ نمازیں پڑھے، درود پڑھے، حضور کے تصور میں رہے، نعتیں گنگنائے، نعتیں سنے، ادھر بیٹھ کے بھی مدینہ 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 کرے، تو اللہ اولاد بھی مدینے والے کی طرح سونی اولاد عطا فرما دے. تو میری تھوڑی باتیں بھی، یہ 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. جس وقت آپ اندر سے طاقتور ہو جائیں گے، اندر سے جس وقت آپ سٹرانگ ہو جائیں گے، تو بچے آپ ایک پتھر کے نیچے بھی آپ کو بٹھا دیا جائے گا، آپ بیٹھ جائیں گے. رسول کریم علیہ السلام جب مکہ سے چلے تھے تو 3 راتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک روایت میں کم ایک میں زیادہ، آپ جو ہے وہ پتھر کے نیچے ہے وہ غار، اس کے نیچے بیٹھے رہے. تو فوجی زندگی، شاید میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ تم سے اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کہتے ہیں کبے کو لت لگی تو کبے دا کب سیدھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے لوگ غلط سمجھ کے کوئی کام کرائیں گے، اللہ اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نکال دے. تو میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے. میں نے آج امیون سسٹم پر لائیو خطاب کیا ہے. انشاءاللہ 21ویں رات میں جہاں بھی ہوا وہاں سے لائیو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سوشل میڈیا کے ذریعے خطاب کروں گا. اجتماعات پر تو پابندی ہے، ظاہر ہے وہ نہیں منعقد کیے جا سکتے. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر